تو اب جو حفظ کرنے والے بچے ہیں تو ان کی ولایت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ نعمتیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ ان نعمتوں کے شکر کے لیے میں اور آپ اگر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فقط ایک خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میری یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجوز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا وہی ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ اللہ نے قرآن مجید ہمیں عطا فرما دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ میں اور آپ زمزم کے پانی کو جو بڑے شوق سے پیتے ہیں، اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں اور اللہ رب العزت نے زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا، اور دوسری اس کو نسبت یہ حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے ڈول ڈالا اور زمزم کا پانی نکالا۔ کچھ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پی لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بولے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی کوئی پینے کی چیز آتی آپ تھوڑا سا اس کو پی لیتے، بقیہ جو دائیں طرف صحابہ کرام ہوتے ان کو اپنا جھوٹا عطا فرما دیتے۔ کھانے کی چیز آتی تو تھوڑا سا آپ اس کو تناول فرما لیتے، بقیہ اپنا جھوٹا جو دائیں طرف صحابہ کرام ہوتے ان کو عطا فرما دیتے۔ لیکن آج آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے پانی پینے کے بعد اپنا جھوٹا زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ تو جب صحابی نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے میرے صحابہ کرام، آپ کو تو بہت دفعہ یہ موقع مل چکا، میرا جھوٹا کھانے کا بھی میرا جھوٹا پینے کا بھی، میں نے آج ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پی سکے۔ میں اور آپ جو زمزم کا پانی پیتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پی رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو اس خیال میں، اس تصور میں ڈوب جایا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا خوشی کا موقع ہے کیونکہ کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے۔ ایسی خوشیاں ہمیں اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی اسلم صاحب کے بیٹے عزیز القدر ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ وہ دولت ہے جو بندہ نہ تو مال کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، نہ طاقت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی سفارش کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت عطا فرماتے ہیں اسے ہی یہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اور والدین اور ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں اور جو
اس دنیا سے جا چکے ہیں، آج ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حافظ قرآن 10 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور حافظ قرآن کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا، فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں۔ قرآن والوں کو اللہ والا کس نے فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ویسے بھی دیکھیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی ایک بڑے میاں جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ مسجد کے اندر رہیں، صبح تہجد کے وقت پہنچیں، پھر باجماعت نماز پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اشراق تک پھر مصروف رہیں، پھر اشراق کے نوافل پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں، چاش تک بیٹھے رہیں، پھر چاش کی نماز پڑھ کے آگے تھوڑی سی دیر گھر میں آرام کریں، پھر ظہر کے وقت بھی پہلے چلے جائیں اور ذکر اذکار کریں، اور پھر ظہر کے بعد پھر مسجد میں بیٹھے رہیں عصر تک، اور اس طرح پھر عصر کے بعد ذرا گھر آئیں، پھر مغرب کے بعد اوابین پڑھیں اور ذکر اذکار میں مشغول ہوں، تو سارے محلے والے کہیں گے جی یار یہ تو بڑا ہی اللہ والا ہے۔ سب کہیں گے کہ دیکھو یہ تو مسجد میں اتنا ٹائم دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، حالانکہ اس کی تو عمر اس بزرگ کی بڑے میاں کی اتنی ہے کہ اب بہت ساری خواہشات دب گئی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، جبکہ جو بچہ ہوتا ہے، جو یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ کھیلنے کو جی بھی چاہتا ہے، شرارتیں کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، کھانے پینے کو بھی جی چاہتا ہے، تو اب جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھیں، ان کا معمول دیکھیں، تو دیکھو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں کم از کم، یہ تو اس سے پہلے اٹھا جاتا ہے، اٹھتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر صبح اشراق تک سلسلہ رہتا ہے، پھر تھوڑی دیر ناشتے کے لیے جاتے ہیں، پھر 12 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پھر دوپہر کو قیلولہ کرتے ہیں، پھر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، پھر مغرب کے بعد بھی، پھر عشاء کے بعد بھی۔ اب ان کے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں تو ہم وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے، تو ان کی ولایت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا معاذ، اگر تو سعادت مندوں کی سی زندگی چاہتا ہے، شہیدوں کی سی موت چاہتا ہے، اور آخرت کے دن جس دن پیاس کی شدت ہوگی اس دن سیرابی چاہتا ہے، اور جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اگر تو سایہ چاہتا ہے، اور جس دن تیرے اعمال تولے جائیں گے، اور اس دن اگر تم اعمال کا وزن چاہتا ہے کہ تیرا ترازو جھکا ہوا ہو، تو پھر قرآن پڑھا کر۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اس کی تلاوت بھی عبادت، اس کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک اٹھاتے تو فرماتے ھذا کلام ربی صدقت ربی، پھر بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے اور سر پر رکھتے۔ میرے بھائی اور دوستو، جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے پاس کتابیں تو آئی ہیں، لیکن کلام الہی صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آج بھی وہی تاثیر ہے جو 1450 سال پہلے تھی۔ ہمیں یہ تاثیر محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ جس طرح خوشبو تو آ رہی ہوتی ہے لیکن نزلے اور زکام کے مریض کو خوشبو نہیں آیا کرتی۔ قرآن پاک کے اندر تو آج بھی وہی تاثیر ہے جو 1450 سال پہلے تھی۔ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کیونکہ کافی دیر ہو گیا، یہی فرمایا تھا مجھے 3-4 منٹ، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ہم سب دل کی گہرائیوں سے بھائی اسلم صاحب اور ان کے گھرانے کے لوگوں کو اور جتنے ان کے احباب ہیں سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے جو حقیقی خوشی ہے۔ اللہ ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ بچے کو